شروع کرتا ہوں اللہ کے پاک نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ ام المومنین ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کہتی ہیں کہ ام سلیم رضی اللہ تعالیٰ عنہا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آئیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ اگر عورت خواب میں ویسا ہی دیکھے جیسا مرد دیکھتا ہے تو کیا کرے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہاں، جب پانی یعنی منی دیکھے تو غسل کرے۔ میں نے ام سلیم رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے کہا، تم نے عورتوں کو رسوا کیا، یعنی ان کی جگ ہنسائی کا سامان مہیا کر دیا، کیا عورت کو بھی احتلام ہوتا ہے؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تمہارا بھلا ہو، اگر ایسا نہیں ہوتا تو کس وجہ سے بچہ اس کے مشابہ ہوتا ہے؟ تو معلوم ہوا کہ بچہ کی پیدائش میں مرد اور عورت دونوں کا نطفہ شریک ہوتا ہے، اور جب عورت کی منی بھی ثابت ہوئی تو خواب میں اس منی کا نکلنا کیا بعید ہے جیسے مرد کی منی نکلتی ہے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے یہ سوال کرنے والی عورت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رضائی خالہ، جو کہ حضرت انس کی ماں، جس کے چلنے کی آواز آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت میں سنی تھی۔ اللہ تعالیٰ نے اس عورت کو بہت ہی بہادری اور ہمت دے رکھی تھی کہ جنگ میں یہ ام سلیم قیدیوں کو مرہم پٹی اور پانی پلانے میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا خوب ساتھ دیا کرتی تھی، جس نے جنگوں میں اثار و قربانی کی مثالیں قائم کر دی تھی۔ جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت کی تھی، اس وقت ام سلیم نے اسلام قبول کیا تھا۔ وہ مدینہ کی تھی۔ ام سلیم کا شوہر کا نام مالک بن نضر تھا، جو کسی کاروبار کے سلسلے میں کسی دوسرے شہر گیا ہوا تھا۔ جب شوہر گھر آیا تو ام سلیم نے اپنے خاوند سے کہا، میں مسلمان ہو گئی ہوں، تم بھی کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو جاؤ۔ لیکن اس کے خاوند نے کہا، تم نے اپنا مذہب چھوڑ دیا ہے، تم بددین ہو گئی ہو۔ ام سلیم نے کہا، میں بددین نہیں ہوئی، بلکہ میں نے سیدھا راستہ چن لیا ہے۔ اس کے شوہر نے دین اسلام کی دعوت نہ قبول کرتے ہوئے صاف صاف انکار کر دیا تھا۔ اس دن کے بعد وہ اپنی بیوی پر سختی کرنے لگ گیا تھا۔ ایک دن شوہر گھر میں داخل ہوا تو اس نے دیکھا کہ ماں اپنے بیٹے انس کو کہہ رہی ہے کہ تم اسلام قبول کر کے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صحبت میں آ جاؤ۔ بیوی کی باتیں سن کر شوہر نے کہا، تم میرے بیٹے انس کو خراب کرنے کی سوچ رہی ہو۔ یہ بات سن کر ام سلیم نے کہا، میں اپنے بیٹے کو خراب نہیں کر رہی، بلکہ اپنے بیٹے کو حق پر لا رہی ہوں تاکہ وہ بھی حق پر جمع رہے۔ یہ ہوتا ہے حق کا احساس، جس میں ازواجی رشتہ چلا بھی جائے وہ گوارا تو ہو سکتا ہے، لیکن دین کا دامن ہاتھ سے چھوٹ جائے یہ گوارا نہیں۔ ایک دن مالک اپنے گھر سے ملک شام کی طرف جا رہا تھا کہ کسی نے اس کو راستے میں ہی قتل کر دیا تھا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب ہجرت کر کے مدینہ میں آئے تھے تو سب نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں اپنی توفیق کے مطابق کچھ نہ کچھ تحفے دیے تھے۔ اس پر ام سلیم نے سوچا کہ میں آقائے دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کیا کر سکتی ہوں۔ اس طرح ام سلیم نے اپنے بیٹے حضرت انس کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کرتے ہوئے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آج کے بعد میرا یہ بیٹا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا خادم ہے۔ اس طرح ام سلیم نے اپنا بیٹا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں وقف کر دیا تاکہ میرا بیٹا بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت پائے۔ اس بات کے بارے میں حضرت انس خود فرماتے ہیں کہ میں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں 10 سال بسر کیے ہیں۔ ان 10 سالوں میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے کبھی بھی نہیں ڈانٹا۔ حضرت ام سلیم بیوہ ہو چکی تھی۔ مدینے کے ایک شخص جس کا نام ابو طلحہ تھا، جو ابھی تک مشرک ہی تھا، ابو طلحہ اپنا رشتہ لے کر ام سلیم کے پاس آیا۔ جب اس نے ام سلیم سے شادی کی بات شروع کی تو ام سلیم نے کہا کہ ابو طلحہ، آپ جیسے بڑے سردار کو شادی سے انکار تو نہیں کیا جا سکتا، بلکہ اصل بات یہ ہے کہ تم کافر ہو اور میں مسلمان ہوں۔ تم کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو جاؤ، میں آپ سے شادی کرنے کے لیے تیار ہوں۔ ابو طلحہ نے کہا کہ میں آپ کو سونے اور چاندی کا حق مہر دینے کو تیار ہوں۔ ام سلیم نے بتایا کہ مجھے کسی چیز کی طلب نہیں ہے، مجھے بس یہ ہے کہ تم اسلام قبول کر لو، میرے لیے یہی سب کچھ ہے۔ مجھے آپ سے شادی کرنے سے کوئی شکوہ نہیں، بلکہ مجھے اعتراض یہ ہے کہ تم بت کی پوجا کرتے ہو اور جس بت کو فلاں قبیلے کے حبشی غلام بناتا ہے، یہ بت آپ کو کوئی نفع نقصان نہیں پہنچا سکتا، آپ پھر بھی اس کی عبادت میں لگے ہوئے ہو۔ ام سلیم کی بات سن کر وہ ایک دن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش ہوئے اور اسلام قبول کر لیا۔ یہ اسلام کی پہلی شادی تھی جس میں مہر اسلام قبول کرنا طے کیا گیا تھا۔
حضرت ام سلیم رضی اللہ تعالیٰ عنہا اور ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ تعالیٰ نے ایک لڑکا دیا جس کا نام انہوں نے ابو عمیر رکھا۔ جب آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم ام سلیم کے گھر تشریف لے کر جاتے تھے تو ابو عمیر سے دل کی باتیں بھی کرتے تھے اور ان کے ساتھ خوب کھیلا کرتے تھے۔ ایک دفعہ ابو عمیر بیمار ہو گئے تھے، دوسری طرف حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فجر کی نماز رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہمراہ ہی ادا کرتے تھے۔ گھر آ کر کھانا کھاتے، معمول کا کام کرتے اور پھر زور کے وقت نماز ادا کرنے کے لیے چلے جاتے تھے، پھر گھر عشاء کی نماز ادا کر کے ہی آتے تھے۔ ایک دن رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ابو عمیر کے پاس ہی تھے کہ بیماری بہت زیادہ بڑھ گئی تھی، جس کی وجہ سے ابو عمیر کی روح پرواز ہو گئی۔ ام سلیم رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے اس کی موت کا کسی کو نہ بتاتے ہوئے اپنے گھر والوں سے بھی کہا کہ کوئی بھی رونا دھونا شروع نہ کرے۔ جب ابو طلحہ گھر میں آئے تھے تو ابو طلحہ نے بچے کا حال پوچھا تو ام سلیم نے جواب دیا کہ پہلے سے کافی بہتر ہے۔ ام سلیم نے سب سے کہہ رکھا تھا کہ کوئی ابو طلحہ کو بچے کی موت کے بارے میں نہ بتائے، میں خود اس کو بتاؤں گی۔ ام سلیم رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے کھانا تیار کیا۔ جب وہ گھر آئے تو ان کو اس کے ساتھ جو ساتھی تھے ان کو کھانا دیا، سب نے کھانا کھایا اور ابو طلحہ کے سب ساتھی گھر سے کھانا کھا کر چلے گئے۔ جب سب چلے گئے تو ام سلیم رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے اپنے جسم کو خوشبو لگا کر تیار کیا۔ جب وہ اپنے خامد کے پاس آئی تو خامد بھی اس کی خوشبو سے ان کی طرف مائل ہو گئے تھے۔ اگر غور کیا جائے تو ام سلیم رضی اللہ تعالیٰ عنہا بھی عورت تھی، ان کے پاس بھی وہی دل تھا جو آج کی عورت کے پاس ہے۔ اس کے دل میں بھی بچے کی محبت تھی، بچہ تو فوت ہو چکا تھا۔ حضرت ام سلیم اللہ تعالیٰ کے فیصلے پر صبر سے جمی رہی۔ جب رات کافی گزر گئی تو ام سلیم نے ابو طلحہ سے کہا، آج ایک عجیب واقعہ ہوا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے بچے کو اپنے پاس بلا لیا ہے، ہمارا بچہ فوت ہو گیا ہے۔ ام سلیم کی بات سن کر ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ غصے میں آ کر کہنے لگے، آپ نے اس بات کو راز کیوں رکھا ہے؟ پھر ابو طلحہ نماز فجر ادا کرنے کے لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئے۔ نماز فجر ادا کرنے کے بعد ابو طلحہ نے سارا قصہ سنایا تو اللہ تعالیٰ کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ تمہاری اس رات میں برکت عطا فرمائے گا۔ چنانچہ اس رات ام سلیم رضی اللہ تعالیٰ عنہا حمل سے ہو گئی تھی۔ جب بچے کی ولادت ہوئی تو سب سے پہلے اس کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کیا۔ جب بچے کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے پیش کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بچے سے پیار کیا اور اس کا نام عبداللہ رکھا۔ ناظرین، امید ہے کہ آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ ہمارے اس چینل پر نئے ہیں تو پلیز ہمارے اس چینل کو سبسکرائب اور بیل آئیکن کو ساتھ پریس ضرور کریں تاکہ ہر نئی آنے والی نوٹیفیکیشن آپ کو بآسانی سے ملتی رہے۔ شکریہ۔